بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امی، آپ نے جس پانی سے پڑھا تھا وہ دروازہ بن گیا ہے۔ یہ الفاظ میرے گلے میں اٹک گئے تھے۔ میں انہیں کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں اپنا ہی شادی کا جوڑا دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاری سرخ لباس جس پر سونے کے دھاگوں کا کام تھا اور اس پر پانی کے گیلے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ امی نے ابھی ابھی اس پر سورج جن کا دم کیا ہوا پانی چھڑکا تھا۔ پانی گرتے ہی جوڑا ہلکا سا کانپا تھا، جیسے کسی نے اسے جھن جوڑا ہو، اور کمرے میں ایک ناقابل برداشت ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تھا۔ امی نے اپنے ہاتھ جھاڑے۔ شاید انہوں نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر میری آنکھوں میں جو میری نہیں رہی تھی ایک انوکھی سرخی اتر آئی تھی۔ امی، کاش آپ جانتی کہ آپ نے اس پانی سے حفاظت کا نہیں تباہی کا راستہ کھول دیا ہے۔ میں چیخنا چاہتی تھی، امی یہ مت کریں، یہ پانی اسے بلا رہا ہے، لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ تھی جو میری نہیں، اور میں ہاجرہ اپنے ہی جسم میں قید ہو کر اپنے نصیب کو سیاہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ میرا نصیب تو روشن لکھا جا رہا تھا، میری دعائیں تو قبول ہو رہی تھیں۔ پھر یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب اس رات شروع ہوا، شادی سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے، اس قبرستان میں۔ میرا نام ہاجرہ ہے۔ میں ایک سادہ، نیک اور شاید دوسروں کے خیال میں باحیا لڑکی تھی۔ میرا گھر میرے ابا قاری عبدالحق کے دم سے آباد تھا۔ وہ محلے کی مسجد میں قرآن پڑھاتے تھے، اور ان کی آواز میں ایسا سکون تھا کہ محلے والے کہتے تھے قاری صاحب کی تلاوت فجر کو فجر بناتے ہیں۔ ہمارا گھر چھوٹا تھا مگر سکون سے بھرا ہوا۔ 2 بھائی تھے، میری پیاری امی اور میں، ہم سب کی لاڈلی۔ گھر کے ہر فرد کے چہرے پر میری وجہ سے مسکراہٹ رہتی تھی۔ امی کہتی تھی، تو ہمارے گھر کا نور ہے۔ میں سب کے دکھ بانٹ لیتی اور ہر جمعے کو قرآن کی تلاوت کے بعد ماں کے ہاتھ چوم کر کہتی، امی اللہ ضرور میرا نصیب اچھا کرے گا۔ ماں ہنستی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ کہتی، انشاءاللہ بیٹی، جو قرآن پڑھتا ہے اس کے نصیب برے کیسے ہو سکتے ہیں۔ میری زندگی انہی دعاؤں، تلاوتوں اور امیدوں کے گرد گھومتی تھی۔ میں نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا۔ میں تو بس اپنے اللہ سے اپنے اچھے نصیب کی بھیک مانگتی تھی۔ پھر ایک دن میرا نصیب میری دعا کی قبولیت بن کر ہمارے دروازے پر آ گیا۔ محلے ہی کے مشہور تاجر فواد احمد کا رشتہ آیا تھا۔ فواد شریف، پڑھا لکھا، نماز روزے کا پابند اور سب سے بڑھ کر ایک نیک انسان۔ جب امی نے مجھے بتایا تو میں شرما گئی۔ رشتہ دیکھ کر سب کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ ابا نے مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھے اور بھائی مٹھائی لیا ہے۔ امی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میرا ماتھا چوم کر کہا، ہاجرہ، یہ نصیب اللہ نے خاص تیرے لیے بھیجا ہے۔ میں نے نظریں جھکا دیں۔ میرے دل میں کوئی دنیاوی خواہش نہیں تھی، نہ دولت کی نہ بڑے گھر کی۔ میں نے امی سے بس اتنا کہا، امی بس وہ مجھے قرآن سننے دے، اذان کی آواز سے میرا گھر گونجے اور میں روز صبح اس کے لیے چائے بنا سکوں۔ بس اتنی خواہش ہے میری۔ میری اس بات پر امی رو پڑی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا، تیری یہی سادگی فواد کا نصیب ہے، وہ بہت خوش رکھے گا تجھے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ امی ہر دن نئے جوڑے، چوڑیاں، مہندی کے ڈیزائن دکھاتی۔ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا۔ میرے چہرے پر ایک دلہن آپے والی شرم تھی، جیسے میرے سارے خواب پورے ہونے جا رہے ہوں۔ فواد سے میری بات نہیں ہوئی تھی، مگر میں نے اسے مسجد میں ابا کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نور تھا، ایک ٹھہراؤ تھا۔ میں شام کے وقت اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سورج ڈوبتا دیکھتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی، اے یا اللہ، فواد کو میرے لیے رحمت بنا دے، آزمائش نہیں۔ میرا دل کبھی کبھی بلا وجہ گھبراتا، مگر میں اسے شادی کا خوف سمجھ کر درگزر کر دیتی۔ گھر میں خوشی کا عالم تھا۔ دعوت نامے چھپ چکے تھے، مہندی کی رات طے ہو گئی تھی، پوری گلی میں روشنیوں کے جھرمٹ لگنے والے تھے۔ ابا نے کہا تھا، میری بیٹی کی رخصتی ایسی ہوگی کہ سب دیکھیں گے۔ میں ان تیاریوں میں اتنی مگن تھی کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میری اصل آزمائش میری زندگی کی سب سے بڑی تباہی مجھ سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر اس پرانے قبرستان میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ شادی سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ میں اپنی سہیلی فریحہ کے ساتھ بازار گئی تھی۔ شادی کے کچھ آخری چیزیں لینی تھیں۔ واپسی پر خاصی دیر ہو گئی، مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ فریحہ نے جلدی کرتے ہوئے کہا، ہاجرہ، بہت دیر ہو گئی ہے، امی غصہ کریں گی، چل۔
اس گلی سے چلتے ہیں جو پرانے قبرستان کے پاس سے گزرتی ہے۔ وہ مختصر راستہ ہے، جلدی گھر پہنچ جائیں گے۔ میرے دل نے ایک ٹھوکر کھائی۔ وہ قبرستان وہ برسوں سے بند تھا اور ہمارے بڑے ہمیں بچپن سے اس کے پاس جانے سے بھی منع کرتے تھے، کہتے تھے وہاں آسیب کا سایہ ہے۔ میں نے فریحہ سے کہا، فریحہ وہاں سے نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ ہنس پڑی، ارے کیسی باتیں کر رہی ہے، دن کی روشنی ہے ابھی اور ہم دو ہیں، کچھ نہیں ہوتا، چل جلدی کر۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ جیسے ہی ہم اس گلی میں مڑے، ہوا میں کچھ عجیب سی نمی اور سراہٹ کا احساس ہوا۔ بارش ہو کر رکی تھی اور قبرستان کی دیواروں پر لگی بیلوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ زنگارود گیٹ کے اوپر لگی تختی پر صاف لکھا تھا، یہ قبرستان 1972 سے بند ہے، اندر داخلہ ممنوع ہے۔ ہم تیزی سے وہاں سے گزر رہے تھے کہ فریحہ نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روکا۔ رک جا، دیکھ یہ پرانی قبریں کتنی عجیب لگتی ہیں نا۔ میں نے بس ایک نظر ڈالی اور وہی لمحہ اس کی نہیں، میری زندگی بدل گیا۔ قبرستان کے عین بیچ میں ایک پرانی دھنسی ہوئی قبر پر ایک چھوٹا سا مٹی کا چراغ جل رہا تھا، حالانکہ وہاں کوئی انسان نہیں تھا اور ہوا بھی خاصی تیز تھی۔ میں وہیں رک گئی، جیسے میرے قدم زمین نے جکڑ لیا ہوں۔ فریحہ نے کہا، ہاجرہ کیا دیکھ رہی ہے؟ چل، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مگر میری نظر اس چراغ پر جمی تھی۔ میں نے کہا، فریحہ دیکھو، اتنے پرانے قبرستان میں یہ چراغ چل رہا ہے، کون جلا سکتا ہے؟ وہ آگے بڑھی اور میں جیسے کسی اندیکھے کھجاؤ نے کھینچا ہو، اس کے پیچھے گیٹ کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے اندر داخل ہو گئی۔ فریحہ باہر ہی کھڑی چیختی رہی، ہاجرہ پاگل ہو گئی ہے، باہر آ جا۔ مگر میں اس قبر تک پہنچ چکی تھی۔ چراغ کے پاس گیلی مٹی میں ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا چاندی کا تعویذ دھنسا ہوا تھا۔ وہ بارش کے پانی میں دھل کر چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ فریحہ کی آوازیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی، ہاجرہ نہیں، اسے ہاتھ مت لگانا، باہر آ جا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، بس دیکھتی ہوں کیا ہے، اور جیسے ہی میری انگلیوں نے اس ٹھنڈے برف جیسے تعویذ کو چھوا، چراغ ایک پھونک کی طرح بجھ گیا اور قبرستان میں ایک دم گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اور اسی اندھیرے میں میرے کانوں میں، صرف میرے کانوں میں ایک مدھم گھٹی ہوئی سرگوشی سنائی دی، جو جیسے اسی قبر کے اندر سے آئی تھی، تو نے میری نیند کیوں توڑی؟ وہ آواز میرے کانوں میں نہیں، میری روح میں اتری تھی۔ وہ کسی انسان کی آواز نہیں تھی، وہ قبر کی مٹی، پرانی ہڈیوں اور صدیوں کے اندھیرے کی ملی جلی آواز تھی۔ میں وہیں جم گئی۔ چاندی کا وہ تعویذ اب بھی میرے ہاتھ میں تھا، اتنا ٹھنڈا جیسے برف کا ٹکڑا ہو، یا شاید میرا ہاتھ ہی سن ہو گیا تھا۔ چراغ بجھ چکا تھا اور قبرستان میں اب صرف ٹوٹی ہوئی قبروں کے سائے اور ہوا کی سائیں سائیں تھی۔ فریحہ کی چیخ نے مجھے ہوش کی دنیا میں واپس کھینچا، ہاجرہ خدا کے لیے باہر آ، اس نے کیا کہا تجھ سے؟ وہ کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا، مگر میں کچھ بول نہ سکی۔ میرے ہاتھ سے وہ تعویذ گیلی مٹی پر گرا، مگر اس کی ٹھنڈک میری انگلیوں میں رچ بس گئی تھی۔ فریحہ نے جھپٹ کر میرا بازو پکڑا اور مجھے اس ٹوٹی ہوئی دیوار سے باہر گھسیٹا۔ بھاگ ہاجرہ، بھاگ یہاں سے۔ ہم دونوں اس گلی سے ایسے بھاگے جیسے موت ہمارا پیچھا کر رہی ہو، اور شاید وہ کر رہی تھی۔ گھر پہنچ کر ہم دونوں گیٹ پر ہی رک کر سانس لینے لگی۔ فریحہ نے مجھے جھنجھوڑا، ہاجرہ کیا تھا وہ آواز کیسی تھی؟ کون تھا وہاں؟ میں نے اسے دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خوف کے نہیں، کسی انجانی نئی وحشت کے تھے۔ میں نے بس اتنا کہا، مجھے نہیں معلوم فریحہ، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ فریحہ نے جلدی سے کہا، دیکھ کسی کو بتانا مت، ورنہ ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے، خاص کر شادی والے گھر میں۔ سب کہیں گے ہم قبرستان کیوں گئے، تو بس چپ رہنا، سمجھا؟ وہ یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی، مجھے اس اندھیرے وہمی راستے پر اکیلا چھوڑ کر۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ گھر میں شادی کی چہل پہل تھی۔ بھائی کا دوست روشنیوں کی لڑیاں چیک کر رہا تھا اور امی مہمانوں کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر امی کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ ہاجرہ آ گئی تو؟ کہاں رہ گئی تھی؟ اور یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ چہرہ کتنا زرد ہو رہا ہے۔ فریحہ کہاں ہے؟ سوالوں کی بوچھاڑ تھی، مگر میری زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ میں بس امی کو دیکھتی رہی، میرے کانوں میں وہی سرگوشی گونج رہی تھی،
امی نے مجھے بازو سے پکڑا۔ کیا ہوا بیٹی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے بس سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ امی پیچھے سے پکارتی رہی، ارے سن تو، کھانا تیار ہے۔ مگر مجھے بھوک کہاں تھی۔ میرے اندر تو ایک ایسی ٹھنڈک اتر گئی تھی جو کسی کھانے سے، کسی گرم چائے سے نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرا چہرہ وہی تھا، مگر میری آنکھیں وہ میری نہیں لگ رہی تھی۔ ان میں ایک خوف تھا، ایک وحشت تھی اور ایک عجیب سا انجانا سا تجسس تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ دیکھے، وہی انگلیاں جنہوں نے اس تعویذ کو چھوا تھا۔ میں نے انہیں پانی سے رگڑ رگڑ کر دھویا، مگر وہ برس جیسی ٹھنڈک، وہ دھاتی احساس، وہ میری جلد سے نہیں گیا۔ اسی رات سے سب کچھ بدل گیا۔ میں بستر پر لیٹی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب بھی آنکھ لگتی مجھے وہی قبرستان، وہی بجھتا ہوا چراغ اور وہی دھنستی ہوئی قبر نظر آتی، اور پھر وہ آواز آتی، تو نے میری نیند کیوں توڑی؟ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی، میرا سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوتا۔ امی بھاگ کر میرے کمرے میں آتی، کیا ہوا حاجرہ، برا خواب دیکھا کیا؟ وہ میرے پاس بیٹھ کر میرا سر دبانے لگتی۔ میں ان کی گود میں سر رکھ کر رونے لگتی، مگر انہیں بتا نہیں سکتی تھی کہ میں نے کیا دیکھا ہے، کیا سنا ہے۔ میں کہتی، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہتی، کیسا ڈر بیٹی، شادی ہونے والی ہے تیری، لڑکیاں گھبرا جاتی ہیں، یہ سب اسی گھبراہٹ کی وجہ سے ہے۔ وہ آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر پھونکتی اور مجھے سلا دیتی، مگر جیسے ہی وہ کمرے سے جاتی مجھے محسوس ہوتا کمرے میں کوئی اور بھی ہے، کوئی جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں خاموش رہنے لگی۔ شادی کی تیاریوں سے میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ امی مہندی کے ڈیزائن دکھاتی، میں بس خالی نظروں سے انہیں دیکھتی۔ ابا مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے، قاری عبدالحق، جن کی آواز سن کر دلوں کو سکون ملتا تھا، ان کی آواز بھی میرے اندر کا خوف کم نہ کر سکی۔ وہ کہتے، بیٹی تو خوش تو ہے نا اس رشتے سے؟ فواد بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں بس سر ہلا دیتی۔ میں کیا کہتی کہ ابا، میں خوش تھی، بہت خوش تھی، مگر اس رات کے بعد میری خوشی مجھ سے چھن گئی ہے۔ میں کبھی کبھی خود سے باتیں کرنے لگی تھی۔ امی نے مجھے کئی بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بڑبڑاتے ہوئے پکڑا، حاجرہ کس سے باتیں کر رہی ہے؟ میں چونک جاتی، امی کسی سے نہیں، وہ بس میں دعا مانگ رہی تھی۔ امی کا چہرہ پریشانی سے مرجھا جاتا۔ انہوں نے فریحہ کو بلا کر پوچھا، اس دن کیا ہوا تھا بازار میں؟ فریحہ نے صاف جھوٹ بول دیا، کچھ نہیں خالہ، بس واپسی پر اندھیرا ہو گیا تھا، شاید حاجرہ کسی کتے سے ڈر گئی تھی۔ امی کو تسلی نہ ہوئی، مگر وہ اور کر بھی کیا سکتی۔ پھر ایک رات شادی سے صرف 3 دن پہلے وہ ہوا۔ میں اپنے کمرے میں جاگ رہی تھی، رات کے شاید 2 بجے تھے، باہر مکمل سناٹا تھا، مگر مجھے اپنے کمرے کے کونے سے، جہاں الماری رکھی تھی، ایک عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں، وہاں اندھیرے میں ایک سایہ تھا، ایک عورت کا سایہ۔ اس کے بال زمین تک لمبے تھے اور الجھے ہوئے تھے، اور اس کے جسم سے ویسی ہی گیلی مٹی کی بو آ رہی تھی جیسے اس قبرستان سے آئی تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، مگر میری آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ وہ سایہ، وہ عورت آہستہ سے میری طرف بڑھے۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر مجھے اس کی آنکھوں کی چمک اندھیرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میرے بستر کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ اس کا ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور اس کے ناخن مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے میرے گال کو چھونا چاہا اور میں نے اپنی پوری طاقت سے چیخ ماری۔ میری چیخ پر امی، ابا، بھائی سب بھاگتے ہوئے آئے۔ کمرے کی لائٹ جلی اور وہ سایہ غائب ہو گیا۔ میں بستر کے کونے میں سہم کر بیٹھی کانپ رہی تھی اور ایک ہی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ امی نے مجھے گلے لگایا، کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا میری جان، کس کو دیکھا تم نے؟ میں ہچکیوں کے درمیان بولی، امی وہ عورت، وہ یہاں تھی، لمبے بالوں والی، بہت لمبے بالوں والی، وہ قبر میں رہتی ہے، وہ مجھے لینے آئی تھی۔ امی اور ابا نے ایک دوسرے کو جس خوفزدہ نظروں سے دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ ابا نے پورا کمرہ چھان مارا، مگر وہاں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ بھائی نے کہا، حاجرہ تو ڈر گئی ہے، یہاں کوئی نہیں ہے۔ میں چیخی، نہیں، وہ یہیں تھی، اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی، اس کے ہاتھوں سے مٹی کی بو آ رہی تھی۔ اگلے دن گھر میں ماتم کا سا سما تھا، شادی کی ساری خوشیاں جیسے کافور ہو گئی تھیں۔ امی جائے نماز پر بیٹھی بس روئی جا رہی تھیں۔
ابا کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ آخر ابا نے فیصلہ کیا، بس بہت ہو گیا، یہ شادی کی گھبراہٹ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ میری بچی پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے یا کوئی برا سایہ ہے۔ میں آج ہی محلے کی بڑی مسجد کے مولوی بشیر صاحب کو بلا کر لاتا ہوں، وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وہی کچھ بتا سکتے ہیں۔ امی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جلدی کریں قاری صاحب، میری بچی کی شادی سر پر ہے، میں اس کا نصیب خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ شام کو مولوی بشیر صاحب ہمارے گھر آئے، ایک نورانی چہرہ، سفید داڑھی اور ہاتھ میں تسبیح۔ وہ میرے کمرے میں آئے، میں اس وقت بھی بستر پر گمسم بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی اونچی آواز میں اذان دینا شروع کر دی۔ اذان کی آواز سے میرے سر میں ایک ٹیس اٹھی، جیسے کوئی میرے سر پر ہتھوڑے مار رہا ہوں۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور چیخنے لگی، بند کرو، یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بند کرو۔ امی یہ دیکھ کر رونے لگی۔ مولوی صاحب نے اذان مکمل کی اور پھر میری طرف دیکھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ میں ان سے نظریں چرا رہی تھی، مجھے ان کے چہرے سے خوف آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے ابا کو باہر بلایا، میں نے ان کی دبی دبی آوازیں سنی، قاری صاحب معاملہ ٹھیک نہیں ہے، بچی پر جنات کا اثر معلوم ہوتا ہے، کوئی خبیث چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے۔ امی جو دروازے کے پاس کھڑی تھی وہیں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ رحم، اب کیا ہوگا؟ میری بچی کی شادی، فواد کے گھر والے کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب نے انہیں تسلی دی، گھبرائیں نہیں، اللہ کے کلام میں ہر بیماری کا، ہر اثر کا علاج ہے۔ آپ ایک کام کریں، شادی میں کتنے دن ہیں؟ ابا نے کہا، بس 2 دن رہ گئے ہیں، جمعے کو نکاح ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، آپ شادی والے دن فجر کے وقت آپ خود یعنی میری ماں قرآن کھولیں، سورہ جن کی تلاوت کریں گے، ایک صاف پانی کے پیالے پر دم کریں گے اور پھر وہ پانی دلہن کے اس جوڑے پر چھڑک دیں جو وہ نکاح کے وقت پہنے گی۔ امی نے حیرت سے کہا، دلہن کے جوڑے پر؟ وہ تو خراب ہو جائے گا۔ مولوی صاحب نے سختی سے کہا، بچی کی زندگی سے بڑھ کر ہے جوڑا؟ جنات کے اثرات ایسی پاکیزہ اور خوشی والی چیزوں کو ناپاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ دم کیا ہوا پانی اس لباس پر پڑے گا اور وہ لباس اس بچی کے جسم سے لگے گا تو انشاءاللہ سارے اثرات ختم ہو جائیں گے، وہ خبیث مخلوق اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکے گی۔ امی نے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ آپ کا بھلا کرے مولوی صاحب، ہم بالکل ایسا ہی کریں گے، میں اپنی بیٹی کے نصیب کے لیے سب کچھ کروں گی۔ وہ سب میرے کمرے سے چلے گئے، شاید اس بات پر مطمئن ہو کر کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں اپنی مشکل کا حل مل گیا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ حل نہیں، یہ اس تباہی کا آغاز تھا جو وہ اپنے ہاتھوں سے کرنے جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلے، مجھے اپنے کان میں وہی سرگوشی، وہی قبر کی آواز پھر سے سنائی دی، جو پہلے سے زیادہ صاف اور کسی حد تک مطمئن لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، پانی، ہاں پانی ہی راستہ ہے، انہیں کہو جلدی کریں، میرا انتظار ختم ہونے والا ہے۔ یہ آواز، یہ ٹھنڈی مٹی بھری سرگوشی میرے ذہن میں گونج رہی تھی جب شادی کے دن کی فجر کی اذان بلند ہوئی۔ ابا کی آواز، قاری عبدالحق کی خوبصورت تلاوت والی آواز آج مجھے سکون نہیں دے رہی تھی، آج وہ میرے سر میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں حاجرہ اپنے ہی جسم میں ایک قیدی تھی، وہ مخلوق، وہ سایہ، وہ قبر کا مکین اب میرے اندر تھا، میری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میری زبان سے بولنے کا منتظر تھا۔ آج کا دن اس کا دن تھا، میری قربانی کا دن۔ میں بستر پر گمسم بیٹھی تھی، آنکھیں چھت پر جمائے ہوئے۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ امی جان نماز بچھا رہی ہیں، میں سن سکتی تھی کہ وہ کچن میں پانی کا لوٹا بھر رہی ہیں۔ میرے اندر کی حاجرہ چیخ رہی تھی، امی نہیں، رک جائیں، وہ مولوی غلط تھا، یہ پانی حفاظت نہیں، یہ دعوت ہے۔ مگر میرے ہونٹ سلے ہوئے تھے، میرے جسم پر اب میرا اختیار نہیں تھا۔ وہ مخلوق خوش تھی، وہ بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ پانی کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ امی میرے کمرے میں داخل ہوئیں، ان کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا لوٹا۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، شاید وہ رات بھر روتی رہی تھیں، میری سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا، حاجرہ میری بچی، اٹھ جا بیٹا، فجر کا وقت ہے۔ میں اٹھی، بغیر کچھ کہے انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، میرا ماتھا چوما، ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے میرے سامنے قرآن کھولا اور کانپتی آواز میں سورہ جن کی تلاوت شروع کی۔ ہر آیت کے ساتھ میرے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ جاتی، ایسے لگتا جیسے میرے اندر بیٹھی وہ مخلوق بے چین ہو رہی تھی، مگر تکلیف سے نہیں، خوشی سے، جیسے اس کی منزل قریب آ رہی ہو۔
میرے کانوں میں اب امی کی آواز نہیں آ رہی تھی، مجھے صرف قبرستان کی وہی ہوا کی سائیں سائیں اور وہی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ ہاں، پڑھو، مجھے بلاؤ، آج یہ پانی راستہ کھولے گا۔ امی نے تلاوت مکمل کی، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ انہوں نے پانی کے لوٹے پہ دم کیا اور پھر اٹھ کر میرے شادی کے جوڑے کی طرف بڑھے جو سامنے کھونٹی پر ٹنگا تھا۔ وہ بھاری سرخ لباس سونے کے دھاگوں سے سجا میرا خواب، میری خوشی، آج میرا کفن لگ رہا تھا۔ امی نے بسم اللہ پڑھی اور کانپتے ہاتھوں سے لوٹے سے پانی لیا اور جوڑے پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ پانی کی بوندیں جیسے اس ریشمی کپڑے پر گریں، وہ جوڑا، وہ بے جان لباس ہلکا سا کانپا، جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑا ہو۔ کمرے میں ایک دم ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، وہی گیلی مٹی اور سران والی بو جو میں نے قبرستان میں محسوس کی تھی۔ کمرے کی کھڑکی بند تھی مگر وہ ہوا سیدھی میرے سینے میں اتری۔ امی نے ڈر کر ہاتھ روک لیا۔ ہائے اللہ، یہ کیسا جھونکا تھا؟ انہوں نے سمجھا یہ ان کا وہم ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی باقی پانی بھی چھڑک دیا، مگر میں جانتی تھی، میں دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں جب سرخ ہو رہی تھی ایک انوکھی چمک اتر آئی تھی۔ میں نے آہستہ سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو مطمئن تھیں کہ انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، وہ الفاظ جو میرے نہیں تھے مگر میری زبان سے ادا ہوئے، امی، آپ نے جس پانی سے پڑھا تھا وہ دروازہ بن گیا ہے۔ امی کے ہاتھ کانپ گئے، ان کے ہاتھ سے خالی لوٹا گرتے گرتے بچا۔ ہاجرہ، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا مطلب دروازہ بن گیا؟ میں یا میرے اندر کی وہ مخلوق سرد مہری سے مسکرا دی۔ کچھ نہیں امی، وہم تھا میرا۔ دیکھیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مگر امی جانتی تھیں ان کی بیٹی کی آواز ایسی نہیں تھی، اتنی گہری، اتنی سپاٹ، اتنی ٹھنڈی۔ وہ ڈر گئی، لیکن شادی والے گھر میں وہ اور کیا کرتی۔ شام تک میں تیار ہو چکی تھی۔ میں ایک گڑیا تھی جسے سجایا گیا تھا۔ فواد بارات لے کر آ چکے تھے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، میں خوبصورت لگ رہی تھی، مگر میری آنکھیں وہ کسی اور کی تھیں۔ ان میں وہ شرم، وہ حیا، وہ خوشی نہیں تھی، ان میں ایک انتظار تھا، ایک وحشت تھی۔ نکاح شروع ہوا۔ ابا، میرے باپ قاری عبدالحق خود میرا نکاح پڑھا رہے تھے۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی، شاید وہ میری حالت بھانپ گئے تھے جب مجھ سے پوچھا گیا، ہاجرہ بنت عبدالحق، کیا آپ کو فواد احمد ولد؟ میں نے 3 بار کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ میری آواز کمرے میں گونجی، مگر وہ میری آواز نہیں تھی۔ وہ اتنی بے جان تھی کہ پاس بیٹھی فریحہ نے بھی میرا ہاتھ دبا دیا۔ سب نے سمجھا میں رخصتی کے غم میں اداس ہوں، مگر میں تو اپنے نصیب پر ماتم کر رہی تھی جو لکھا جا چکا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا، میں امی کے گلے لگی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، میری بچی، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے، اپنے گھر کو آباد رکھنا۔ میں کچھ نہ بولی۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرا گھر تو اب وہ قبرستان تھا۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، ان کے آنسو میرے دوپٹے پر گرے۔ بھائیوں نے مجھے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ فواد نے میرا ہاتھ تھاما، ان کا ہاتھ گرم تھا، زندگی سے بھرپور، اور میرا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا، اس چاندی کی تعویذ کی طرح۔ فواد کا گھر بہت خوبصورت تھا، نیا فرنیچر، ہر طرف پھولوں کی مہک، مگر مجھے اس گھر میں داخل ہوتے ہی گھٹن کا احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے میں کسی پنجرے میں آ گئی ہوں۔ فواد بہت اچھے تھے، بہت خیال رکھنے والے۔ انہوں نے مجھے کمرے میں لا کر بٹھایا۔ ہاجرہ، تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو، آرام کر لو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بس کہنا، میں تمہارے لیے ہی ہوں۔ ان کی آواز میں محبت تھی، خلوص تھا۔ میرا دل چاہا میں ان کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روؤں اور انہیں سب سچ بتا دوں کہ فواد، مجھے بچا لو، میں وہ لڑکی نہیں جسے تم نے شادی کی ہے۔ میرے اندر کوئی اور ہے، کوئی جو مجھے لے جانا چاہتا ہے، مگر میں بس سر ہلا سکی۔ شکریہ۔ پہلے کچھ دن سب ٹھیک لگنے کی کوشش کی گئی۔ میں کام کرتی، چائے بناتی، فواد کے ساتھ بیٹھتی، مگر میرا دماغ کہیں اور ہوتا۔ میرا جسم یہاں تھا، میری روح اس قبرستان میں اٹکی تھی۔ وہ مخلوق میرے اندر خاموش تھی، جیسے نئے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، یا شاید صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہو۔ پھر وہ رات آئی۔ عشاء کی اذان کے بعد جیسے ہی فواد نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، مجھے وہ کھنچاؤ محسوس ہوا، وہی اندیکھا کھنچاؤ جو مجھے قبرستان میں اس قبر تک لے گیا تھا۔ میرے قدم خود بخود کمرے کی بڑی کھڑکی کی طرف اٹھ گئے۔ فواد نے مجھے دیکھا۔ ہاجرہ، کہاں جا رہی ہوں؟ میں نے جواب نہیں دیا، میں بس کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور باہر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ فواد میرے پاس آئے،
انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو حاجرہ؟ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ مجھے بلا رہا ہے۔ فواد ہنس پڑے، مگر ان کی ہنسی میں گھبراہٹ تھی۔ کون بلا رہا ہے رات کے اس پہر؟ میں مسکرائی، وہی مسکراہٹ جو میری نہیں تھی، وہی جس نے مجھے چنا ہے۔ فواد کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ حاجرہ، یہ کیسی باتیں ہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے بس اتنا کہا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس رات کے بعد ہر رات عشاء کے بعد میں اسے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی۔ میں گھنٹوں باہر دیکھتی رہتی، جیسے کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ فواد کا صبر جواب دینے لگا تھا۔ ان کی محبت اب خوف میں بدل رہی تھی۔ ایک رات وہ مجھ پر برس پڑے۔ حاجرہ، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ جب سے تم آئی ہو نہ تم ٹھیک سے بات کرتی ہو نہ ہنستی ہو، بس ہر وقت اس کھڑکی میں کھڑی رہتی ہو۔ میں نے تمہیں تمہاری امی کے گھر سے خوشی خوشی بیاہ کر لایا تھا، اس طرح گمسم رہنے کے لیے نہیں۔ میں ان کی طرف مڑی۔ میری آنکھوں میں اب سرخی کے ساتھ یہ غصہ بھی تھا جو میرا نہیں تھا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا وہ مجھے بلاتا ہے۔ فواد نے چیخ کر کہا، کون بلاتا ہے تمہیں؟ نام کیا ہے اس کا؟ میں ہنس پڑی، ایک خوش بے جان ہنسی۔ اس کا کوئی نام نہیں، وہ بس ہے، اور وہ مجھے لینے آئے گا۔ فواد نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ انہوں نے امی کو فون کیا، انہیں سب بتایا۔ امی فون پر ہی رونے لگی۔ داماد جی، پتہ نہیں میری بچے کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ شادی سے پہلے بھی اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ مولوی صاحب کا دم کیا ہوا پانی بھی۔ فواد نے کہا، امی جی، یہ نظر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ حاجرہ وہ حاجرہ نہیں رہی جسے میں جانتا تھا۔ کچھ دن بعد میری حالت مزید بگڑنے لگی۔ میں نے کھانا پینا تقریباً چھوڑ دیا، بس پانی پیتی تھی، اور کبھی کبھی آدھی رات کو جا کر بیٹھ جاتی اور اونچی آواز میں سورہ جن کی آیات دہراتی۔ مگر میرا لہجہ وہ نہیں ہوتا تھا جو ابا نے سکھایا تھا۔ وہ ایک بھاری مردانہ اور غصے بھری آواز ہوتی تھی، جیسے کوئی دھاڑ رہا ہو۔ فواد میری یہ حالت دیکھ کر سہم جاتے۔ وہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتے تو میں چیخنے لگتی، بند کرو، یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بند کرو یہ تلاوت۔ فواد بے بسی سے مجھے دیکھتے رہتے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بچائیں یا اس مخلوق سے ڈریں جو اس کے اندر تھی۔ ایک رات چاند کی 14 تاریخ تھی۔ فواد کی آنکھ کھلی تو میں بستر پر نہیں تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھے۔ حاجرہ، حاجرہ۔ وہ کمرے سے باہر بھاگے۔ انہوں نے مجھے نیچے صحن میں دیکھا۔ میں ننگے پاؤں گیلی گھاس پر چل رہی تھی۔ چاند کی روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی اور میری آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں گھاس پر چلتے چلتے مٹی کو چھو رہی تھی اور بڑبڑا رہی تھی، ٹھنڈی مٹی، وہ مجھے بلا رہا ہے، مٹی میں نیچے، بہت نیچے۔ فواد بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھے بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ حاجرہ، ہوش میں آؤ، یہ کیا کر رہی ہو؟ ننگے پاؤں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ میری آنکھوں میں مکمل وحشت تھی۔ میں نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور انہیں دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گئے۔ میرے اندر سے وہی بھاری مردانہ آواز نکلی، دور رہو مجھ سے۔ میں نے کہا نا، وہ مجھے بلاتا ہے، تم مجھے نہیں روک سکتے۔ فواد نے ڈرتے ڈرتے کہا، کون ہو تم؟ میری حاجرہ کو چھوڑ دو۔ میں کہہ کر لگا کر ہنسی، تمہاری حاجرہ؟ وہ کب کی جا چکی ہے، اب صرف میں ہوں، اور میں اپنا وعدہ لینے آیا ہوں۔ فواد نے ہمت کر کے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے واپس کمرے میں لے آئے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر وہیں فرش پر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ اس کے کندھے ہچکیوں سے لرز رہے تھے۔ وہ اپنی ہی بیوی سے خوفزدہ اپنے ہی گھر میں قید تھا۔ میں، یا جو کچھ بھی میرے اندر تھا، بستر پر بیٹھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ ٹھنڈی بے رحم مسکراہٹ جو میرے چہرے کا حصہ بن گئی تھی۔ میرے اندر کی اصلی حاجرہ چیخ رہی تھی، فواد، بھاگو، مجھے بچاؤ۔ مگر میری آواز میرے حلق میں ہی دفن تھی۔ میرے ہونٹوں سے صرف وہی سرد اسپاٹ آواز نکلی، تم مجھے اس کمرے میں قید کر سکتے ہو فواد، مگر تم اسے قید نہیں کر سکتے۔ وہ آ رہا ہے، بہت جلد، دروازہ کھل چکا ہے، اب بس اس کے قدموں کی آہٹ باقی ہے۔ فواد نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، جیسے وہ میری آواز نہیں کسی عفریت کی آواز سن رہا ہو، اور شاید وہ سچ ہی سمجھ رہا تھا۔ وہ چیخا، بس کرو، خدا کے لیے بس کرو حاجرہ، یہ تم نہیں ہو۔ میری حاجرہ ایسی نہیں تھی، وہ قرآن پڑھتی تھی، وہ نماز پڑھتی تھی، تم کون ہو جو اس کے اندر سے بول رہی ہو؟
میں ہنس پڑی، ایک خوش کہکا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آیا۔ میں وہی ہوں جس نے تمہاری ہاجرہ کی دعا قبول کی ہے۔ وہ اچھا نصیب مانگتی تھی نا، میں اسے وہ نصیب دینے آیا ہوں جس دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ فواد نے فرش پر گھٹنوں کے بل سر ٹکا دیا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا، تمہیں کیا چاہیے؟ دولت، پیسہ، میں سب کچھ دے دوں گا، بس میری ہاجرہ کو چھوڑ دو، میری ہاجرہ کو مجھے واپس کر دو۔ میں بستر سے اتری، میرے ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر پڑے۔ میں آہستہ آہستہ چلتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے ڈر کر میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں اب مکمل تاریکی تھی، وہ سرخی بھی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، وہی مردانہ بھاری آواز، مجھے وہ چاہیے جو میرا ہے، اور وہ اب میری ہے۔ تم نے نکاح پڑھ کر اسے اپنا نہیں بنایا، تم نے صرف اسے میرے حوالے کرنے کی رسم پوری کی ہے۔ یہ سن کر فواد کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے اپنی ساری ہمت مجتمع کی اور شاید غصے میں، شاید خوف میں، اس نے زور سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے اس کی زبان سے اللہ کا نام نکلا، میرے سر میں ایک ناقابل برداشت ٹیس اٹھی۔ ایسا لگا جیسے ہزاروں سوئیاں میرے دماغ میں چبھو دی گئی ہوں۔ میں چیخ مار کر پیچھے ہٹی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بند کرو یہ، میں نے کہا بند کرو۔ میرے اندر کی وہ مخلوق تکلیف میں تھی، مگر وہ کمزور نہیں پڑی تھی۔ وہ دھاڑی، تم مجھے اس کلام سے نہیں روک سکتے۔ یہ دروازہ اس کی ماں نے کھولا ہے، اس نے پانی سے راستہ بنایا ہے، تم اب یہ راستہ بند نہیں کر سکتے۔ فواد نے دیکھا کہ اس کی تلاوت کا اثر ہو رہا ہے۔ اس نے اور اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ روتا بھی جا رہا تھا اور پڑھتا بھی جا رہا تھا۔ میں فرش پر گر گئی۔ میں تڑپ رہی تھی، میرا جسم اینٹ رہا تھا، میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور میری آنکھیں پتھرا گئیں۔ فواد ایک لمحے کے لیے رکا، شاید وہ میری اس حالت سے ڈر گیا، شاید اسے اصلی ہاجرہ پر ترس آ گیا۔ اس نے جلدی سے میرے قریب آ کر مجھے سہارا دینا چاہا۔ ہاجرہ، ہاجرہ، کیا ہوا تمہیں؟ جیسے ہی اس نے مجھے چھوا، میں نے اپنی آنکھیں کھولی جو اب شعلوں کی طرح سرخ تھیں، اور میں نے اپنے دانت اس کے بازو میں گاڑ دیے۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ میں واپس کھڑی ہو گئی، اس کے خون کو اپنے ہونٹوں سے چاٹتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ دیکھا، یہ کلام تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکتا فواد، یہ صرف مجھے غصہ دلاتا ہے، اور جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں تمہاری اس پیاری ہاجرہ کو بہت تکلیف دیتی ہوں۔ فواد اپنا زخم پکڑے دیوار سے لگ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف وحشت تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ہار چکا ہے۔ وہ رات ہم نے اسی طرح گزاری۔ وہ دروازے کے پاس زخمی بیٹھا رہا اور میں بستر پر بیٹھی اسے گھورتی رہی، اور کمرے میں صرف میری ٹھنڈی ہنسی اور اس کی دبی دبی سسکیاں گونجتی رہیں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی، میرے اندر کی وہ مخلوق کچھ دیر کے لیے جیسے سو گئی۔ میرا جسم پرسکون ہو گیا اور میں بستر پر گر کر سو گئی۔ فواد نے شاید یہی سمجھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی کنڈی کھولی جو اس نے رات کو مجھ پر تلاوت کرنے سے پہلے لگائی تھی۔ وہ بھاگ کر باہر گیا، شاید مدد لینے، شاید اپنے والدین کو بلانے، مگر وہ جلد ہی واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ وہ کتنا بھولا تھا، وہ اب بھی مجھے ہاجرہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے ٹرے میرے سامنے رکھی۔ ہاجرہ، کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے آنکھیں کھولی، میرے اندر کا شیطان جاگ چکا تھا۔ میں نے ٹرے کو دیکھا، اس میں دودھ کا گلاس اور ڈبل روٹی تھی۔ میں نے پرسکون آواز میں کہا، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے صرف پانی چاہیے، ٹھنڈا پانی۔ فواد نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا۔ میں نے گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ پانی میرے اندر جاتے ہی مجھے لگا جیسے میری طاقت واپس آ گئی ہو۔ وہ مخلوق پھر سے ہنس رہی تھی۔ ہاں، پانی، یہی تو راستہ ہے۔ فواد مجھے دیکھتا رہا، اس کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، وہ بس مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی کسی انجانی پہیلی کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا ماتھا برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ ہٹا لیا۔ ہاجرہ، تمہارا جسم اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ تمہیں بخار تو نہیں؟ میں نے بس اتنا کہا۔ میں ٹھیک ہوں فواد، بس تھک گئی ہوں، مجھے بس سونا ہے۔ فواد نے شاید میری اس بات کو سچ سمجھ لیا۔ وہ کمرے سے نکل گیا اور اس بار اس نے دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ وہ چلا گیا، مگر میرے اندر کی وہ مخلوق جاگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فواد کچھ کرنے والا ہے۔ وہ بے چین تھا، وہ جواب چاہتا تھا۔ میں سن سکتی تھی وہ باہر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، شاید میرے ابا سے، شاید کسی اور مولوی سے۔ وہ کہہ رہا تھا، قاری صاحب، ہاجرہ کی طبیعت بہت خراب ہے،
وہ وہ اب حاجرہ نہیں رہی۔ مجھے نہیں معلوم دوسری طرف سے ابا نے کیا کہا، مگر فواد کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں کیا کروں ابا، میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ فواد نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی، شاید کسی دربار کا پانی یا تیل۔ اس نے سوچا ہوگا کہ وہ مجھ پر چھڑکے گا، مجھے قابو کر لے گا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا مگر میں جاگ رہی تھی۔ میں بستر پر ویسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، مگر میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے میرے قریب آیا۔ اس نے شیشی کھولی اور مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکنے ہی والا تھا کہ میں نے آنکھیں کھول لی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا ہاتھ جو کل تک نازک تھا، آج اس میں اتنی طاقت تھی کہ فواد کی کلائی مڑنے لگی۔ وہ درد سے چیخا، مگر میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے اس سے وہ شیشی چھین لی اور اسے دیوار پر دے مارا۔ کمرے میں تیز عجیب سی بو پھیل گئی۔ میں نے اسے دھکا دیا، وہ بستر سے ٹکرا کر گر گیا۔ میں اس کے اوپر جھک گئی۔ میری آنکھوں میں قتل کی وحشت تھی۔ تم مجھے ان چیزوں سے نہیں روک سکتے فواد، تم سب بہت بھولے ہو۔ تم اس دنیا کے ہو اور میں وہاں سے آیا ہوں جہاں یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ تم نے اور تمہاری ساس نے مل کر مجھے بلایا ہے، اب مجھے کوئی واپس نہیں بھیج سکتا۔ فواد اب رو نہیں رہا تھا، وہ شاید صدمے میں تھا۔ وہ بس مجھے دیکھ رہا تھا، خالی نظروں سے۔ شاید اسی خالی نظر سے دیکھتے ہوئے اسے کچھ یاد آیا، یا شاید اسے وہ کڑی ملی جو وہ سب کو جوڑ رہی تھی۔ وہ اٹھا، اس کی نظریں کمرے میں کسی چیز کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ میرے سامان کے پاس گیا۔ اس نے میری الماری کھولی، میری شادی کے کپڑے، میرے جوتے، سب کچھ بکھیر دیا۔ میں بستر پر بیٹھی اسے یہ سب کرتے دیکھ رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پر وہی سرد مسکراہٹ تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، کیا ہے آخر وہ کیا چیز ہے؟ کیا کیا تم نے اس دن؟ فریحہ نے کہا تھا تم قبرستان گئی تھی، کیا لائی تھی تم وہاں سے؟ وہ پاگلوں کی طرح کمرہ چھان رہا تھا، اور پھر اس کی نظر میرے تکیے پر پڑی، وہی تکیہ جس پر میں سر رکھ کر سوتی تھی یا سونے کا ناٹک کرتی تھی۔ وہ آہستہ سے تکیے کی طرف بڑھا۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے تکیہ اٹھایا اور اس کے نیچے بستر کی چادر پر وہ چمک رہا تھا، وہی چھوٹا سا چاندی کا تعویذ۔ فواد نے اسے دیکھا اور اس کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہاں کیسے آیا؟ میں نے تو تمہیں اسے لاتے نہیں دیکھا۔ میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا نا فواد، میں اسے نہیں لائی، یہ خود آیا ہے، یہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ فواد نے غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ وہ تعویذ اٹھا لیا۔ جیسے اس کی گرم انگلیوں نے اس برف جیسے ٹھنڈے تعویذ کو چھوا، اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بولو حاجرہ، یہ کیا ہے؟ سچ بتاؤ۔ میں بس مسکراتی رہی۔ اس نے تعویذ کو کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بند تھا۔ اس نے اسے اپنی مٹھی میں بھینچ لیا اور جیسے اس نے تعویذ ہاتھ میں لیا، اس کے اندر سے ایک آواز نکلی، ایک گہری بھاری گونجتی ہوئی آواز جو فواد کے ہاتھ سے نہیں، اس تعویذ کے اندر سے آ رہی تھی۔ آواز نے کہا، یہ میرا وعدہ ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ فواد نے ڈر کے مارے وہ تعویذ فرش پر اچھال دیا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، دیوار سے لگ گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ کون بولا؟ کمرے کی لائٹ ایک دم ٹمٹمائی جیسے کوئی بہت بڑا برقی جھٹکا لگا ہو۔ پنکھا آہستہ ہوا اور پھر رک گیا۔ کمرے میں ایک دم گھٹن اور موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ میں بستر سے اٹھی، میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، میں جیسے ہوا میں تیر رہی تھی۔ میں فواد کے سامنے آ کر رکی۔ اس نے ڈر کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، اور پھر اس نے وہ سنا جس نے اس کے روح فنا کر دی۔ میرے ہونٹوں سے وہی بھاری مردانہ آواز نکلی جو اس نے ابھی اس تعویذ سے سنی تھی، میں واپس آیا ہوں، وہ اب میری ہے۔ اس کے بعد کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ لائٹ چلی نہیں گئی تھی، بلب پھٹ گیا تھا ایک دھماکے کے ساتھ۔ کمرے میں کانچ کی کرچیاں بکھر گئیں۔ دروازے جو فواد نے باہر سے لاک کیا تھا اور پھر اندر آ کر کنڈی لگائی تھی، وہ دونوں ایک زوردار دھماکے سے خود بند ہو گئے۔ فواد نے شور مچایا، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، امی، ابا، بچاؤ مجھے۔ مگر کوئی اندر نہ آ سکا۔ وہ میرے ساتھ اس اندھیرے ٹھنڈے کمرے میں قید ہو چکا تھا۔ وہ دروازہ پیٹ رہا تھا مگر میں جانتی تھی اب کوئی اسے نہیں بچا سکتا۔ اندھیرے کمرے میں صرف میری آنکھیں چمک رہی تھیں اور دیواروں پر نمی سے کوئی کچھ لکھ رہا تھا، دو سرخ انگاروں کی طرح۔ میرے اندر کی اصلی حاجرہ، قاری عبدالحق کی بیٹی، کہیں بہت گہرائی میں اپنے روح کے آخری ذرے سے چیخ رہی تھی، ابا، فواد۔ مگر میری آواز بھی فواد کی طرح اسی کمرے میں دفن ہو رہی تھی۔ میرے ہونٹوں سے وہی سرد مردانہ کہکا نکلا، کوئی نہیں آئے گا فواد،
تم نے خود دروازہ باہر سے بند کیا تھا اور اب میں نے اسے اندر سے بند کر دیا ہے۔ تم اس کمرے میں میرے ساتھ اکیلے ہو، میرے مہمان۔ فواد نے دروازہ پیٹنا چھوڑ دیا۔ وہ الٹا گھوما، اس کی پیٹھ دروازے سے لگی تھی۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ اندھیرے میں اسے میرا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ میری چمکتی آنکھوں کو، میری موجودگی کو محسوس کر سکتا تھا۔ کمرے میں ایک ناقابل برداشت ٹھنڈک پھیل گئی تھی۔ یہ سردی اس دنیا کی نہیں تھی، یہ قبر کی ٹھنڈک تھی، گیلی مٹی کی ٹھنڈک، وہی ٹھنڈک جو میں نے اس چاندی کے تعویذ کو چھو کر محسوس کی تھی۔ کمرے میں شادی کے پھولوں کی مہک اب سرانڈ اور گیلی مٹی کی بو میں بدل چکی تھی۔ فواد کے دانت بجنے لگے، شاید سردی سے، شاید خوف سے۔ اس نے پاگلوں کی طرح اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، شاید فون کے لیے، مگر کچھ نہ ملا۔ وہ فرش پر بکھرے کانچ کو خاطر میں نہ لاتا ہوا میری طرف بڑھا۔ نہیں، وہ مجھ پر حملہ نہیں کر رہا تھا، وہ مجھ سے بھاگ رہا تھا، دوسرے دروازے کی طرف۔ اس نے اس دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا، اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ چیخا، کیا چاہیے تمہیں؟ چھوڑ دو مجھے، ہاجرہ کو چھوڑ دو، میں اسے لے کر یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ میں دوبارہ ہنسی، وہی بھاری گہری آواز، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ فواد، تم اسے لے کر کہاں جاؤ گے؟ اس کی روح اب میری ہے۔ تم نے اسے اپنی بیوی کہا تھا، وہ کبھی تمہاری تھی ہی نہیں۔ وہ ایک وعدہ تھی جو آج پورا ہو رہا ہے، جو میرا تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ یہ تو بس رخصتی کا وقت ہے۔ تم نے نکاح پڑھوایا، اس کی ماں نے پانی سے راستہ بنایا، اب میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ اسی لمحے کمرے کی دیواروں پر جہاں بلب پھٹنے سے پہلے نمی جمع ہو رہی تھی، وہ نمی اب چمکنے لگی۔ اندھیرے میں ایسے لگا جیسے کوئی گیلی دیواروں پر پانی سے لکھ رہا ہو۔ فواد نے بھی وہ دیکھا، اس کی آنکھیں وحشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دیواروں پر ایک ہی جملہ بار بار ابھر رہا تھا، وہ لفظ گیلے کیچڑ کی طرح پلاسٹر پر رنگ رہے تھے، میں اسے لے گیا، میں اسے لے گیا، میں اسے لے گیا۔ فواد نے چیخ ماری، نہیں ہاجرہ۔ وہ میری طرف لپکا، شاید مجھے بچانے کے لیے، شاید مجھ پر آخری حملہ کرنے کے لیے، شاید مجھے جھنجھوڑ کر اس خواب سے جگانے کے لیے، مگر وہ مجھ تک پہنچ نہ سکا۔ میرے اور اس کے درمیان فرش پر جہاں اس نے وہ چاندی کا تعویذ غصے میں پھینکا تھا، وہاں سے کالا دھواں اٹھنے لگا۔ وہ دھواں نہیں تھا، وہ اندھیرا تھا، جیسے فرش پر ایک گڑھا، ایک بے انتہا گہرا کنواں کھل گیا ہو۔ اس سوراخ سے اتنی ٹھنڈی ہوا نکلی کہ فواد کے بال پیچھے اڑ گئے۔ وہ یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا، وہ زمین پر گر گیا۔ میرے اندر کی مخلوق نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ منظر، وہ میرے آخری ہوش و حواس پر نقش ہے۔ میرا جسم جو اب میرا نہیں رہا تھا، ہوا میں بلند ہونے لگا، میرے پاؤں فرش سے اٹھ گئے۔ میرے اندر کی ہاجرہ چیخ رہی تھی، نہیں، یا اللہ مدد، مگر میری دعا عرش تک نہیں جا رہی تھی۔ وہ فرش کے اس کالے گڑھے میں سما رہی تھی، میرے ہونٹ مسکرا رہے تھے، مگر میری آنکھوں سے وہ آنسو بہہ رہے تھے جو میرے اصلی وجود کے تھے۔ فواد نے اپنا چہرہ فرش پر رگڑ دیا، وہ بس ایک ہی لفظ بول رہا تھا، نہیں، نہیں، نہیں۔ میں نے آخری بار اسے دیکھا، وہ کتنا بے بس تھا، کتنا ٹوٹا ہوا تھا، میرے جسم سے، میرے کندھوں سے۔ میرا وہ بھاری سرخ دوپٹہ، میرا شادی کا جوڑا جو اس منحوس پانی سے گیلا تھا، وہ پھسل کر فرش پر گر گیا، جیسے میری پرانی زندگی کی آخری نشانی، میری حفاظت کا آخری دعویٰ مجھ سے جدا ہو گیا ہو۔ وہ دوپٹہ نہیں تھا، وہ میرا کفن تھا جو میں نے خود پہنا تھا۔ اور پھر ایک جھٹکا لگا، ایک ایسا جھٹکا جیسے مجھے کسی نے ہزاروں فٹ گہرائی سے ایک لوہے کی زنجیر سے نیچے کھینچ لیا ہو۔ وہ کمرہ، وہ روشنی کی آخری لکیر جو کبھی کھڑکی سے آتی تھی، فواد کا چیختا ہوا چہرہ، سب میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میری آنکھیں بند ہوئیں، مگر میرا شعور، میری روح جاگ رہی تھی۔ میں گر رہی تھی ایک لامتناہی اندھیرے میں، مگر یہ اندھیرا خالی نہیں تھا، یہ مٹی سے بھرا تھا، گیلی ٹھنڈی سخت مٹی سے۔ مجھے لگا میرا دم گھٹ جائے گا، میں مٹی میں زندہ دفن ہو گئی تھی، اور پھر سب کچھ ساکن ہو گیا۔ میں کہاں تھی؟ میں مر چکی تھی؟ نہیں، میں مر نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں سوچ سکتی تھی، میں محسوس کر سکتی تھی، میں اپنے ارد گرد ٹھنڈی گیلی مٹی کا دباؤ، لاکھوں ٹن مٹی کا وزن محسوس کر سکتی تھی۔ میں اندھیری قبر میں تھی، یہ وہی قبر تھی جس کا چراغ میں نے دیکھا تھا، جس کا تعویذ میں نے اٹھایا تھا، میں اب اس کا حصہ تھی۔ میرا جسم، میرا وجود، سب کچھ اس قبر میں قید تھا، دور، بہت دور۔ مجھے کچھ آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی دروازہ توڑ رہا ہو، کلہاڑیوں کی، ہتھوڑیوں کی آوازیں۔ مجھے فواد کے ماں باپ کی چیخیں سنائی دی، وہ میرے کمرے کا دروازہ توڑ رہے تھے۔
میں نے اپنے ابا قاری عبدالحق کی آواز سنی، ہاجرہ بیٹی دروازہ کھولو۔ ان کی آواز میں کتنا درد تھا، کتنی تکلیف تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، ابا میں یہاں ہوں مٹی کے نیچے، مگر میری آواز اس مٹی سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ پھر دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی، وہ سب اندر داخل ہوئے۔ میں ان کی چیخیں سن سکتی تھی، ان کا خوف محسوس کر سکتی تھی۔ فواد کی ماں چیخی، وہ یہاں نہیں ہے، کمرہ خالی ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے سسر کی آواز آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ فواد نے، جس کی آواز اب مردہ ہو چکی تھی، ایک روبوٹ کی طرح کہا، نہیں ابا، دروازہ اس نے اندر سے بند کیا تھا، وہ چلی گئی، وہ اسے لے گیا۔ اور پھر میری امی کی آواز جو شاید ابا کے ساتھ آئی تھی، ان کی ایک دل دوست چیخ بلند ہوئی، میرا دوپٹہ، یہ میری بچی کا دوپٹہ ہے۔ وہ فرش پر پڑا، میرا سرخ دوپٹہ اٹھا کر سینے سے لگا رو رہی تھی، امی یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ کے پانی نے کیا۔ پھر ابا کی آواز آئی جو شاید دیوار کے پاس گئے تھے، ان کی آواز کانپ رہی تھی، یہ دیوار پر کیا لکھا ہے؟ فواد نے پڑھا، اس کی آواز میں اب کوئی تاثر نہیں تھا، لکھا ہے میں اسے لے گیا۔ ان سب کی آوازیں اب مجھ تک بہت دور سے آ رہی تھیں، جیسے میں کسی گہرے کنویں میں گر چکی ہوں اور وہ سب کنویں کے دہانے پر کھڑے رو رہے ہوں۔ پھر ان کی آوازیں مدھم پڑتی گئیں اور آخرکار میں اس مٹی کے اندھیرے میں اکیلی رہ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کتنا وقت گزرا، ایک دن، ایک رات یا ایک صدی۔ اس قبر میں وقت کا کوئی تصور نہیں تھا، میں بس جاگ رہی تھی، اپنے انجام پر، اپنے اس ایک غلطی پر، اس تعویذ کو چھونے پر۔ میں اب اکیلی نہیں تھی، مجھے اس مخلوق کی موجودگی ہر پل محسوس ہوتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہی تھا، میری روح کے ساتھ جڑا ہوا، میرا ابدی قیدبان۔ پھر مجھے کچھ محسوس ہوا، میرے اوپر، میری قبر کے اوپر کوئی آیا تھا، میں اپنے روح کی آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی۔ یہ فواد تھا، وہ زندہ تھا مگر مردہ لگ رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی، داڑھی بڑھی ہوئی، وہ پاگلوں کی طرح اس پرانے بند قبرستان میں گھوم رہا تھا۔ یہ اگلا دن تھا یا شاید کئی دن بعد کا دن۔ وہ چلتے چلتے وہیں آ رکا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ وہ ٹھٹک گیا، وہی دھنسی ہوئی قبر جس کے پاس میں کھڑی تھی، اب وہاں ایک نئی تازہ قبر تھی، مٹی ابھی گیلی تھی، جیسے ابھی ابھی کسی کو دفنایا گیا ہو، اور اس قبر پر وہی چھوٹا سا مٹی کا چراغ پھر سے جل رہا تھا، اس کی لو ہوا میں کانپ رہی تھی۔ فواد، جو شاید سب کچھ کھو کر اب نڈر ہو چکا تھا، آہستہ آہستہ اس نئی قبر کی طرف بڑھا، میری قبر کی طرف۔ وہ قریب آیا اور اس کی نظریں وہیں جم گئیں جہاں میری جمی تھی، قبر کی تازہ مٹی کے اوپر عین درمیان میں وہی چھوٹا سا چاندی کا تعویذ رکھا تھا، وہی تعویذ جو میں نے اٹھایا تھا، وہی تعویذ جو فواد نے میرے تکیے کے نیچے پایا تھا، وہی تعویذ جس سے آواز آئی تھی۔ فواد گھٹنوں کے بل اس قبر کے سامنے گر گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، وحشت تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اس تعویذ کو چھونے کے لیے بڑھا، اس نے اسے اٹھایا نہیں مگر اس نے دیکھ لیا، تعویذ کی سطح جو پہلے بالکل صاف تھی، اب اس پر کھردرے کالے حروف میں ایک نام ابھر آیا تھا، میرا نام، ہاجرہ، جیسے کسی نے یہ نام گرم لوہے سے اس چاندی پر کھود دیا ہو۔ فواد نے ایک چیخ ماری، ایک ایسی چیخ جس میں درد، غصہ اور مکمل شکست تھے۔ اس نے چراغ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں اب نفرت سے لال تھیں۔ کیوں؟ تم کون ہو؟ میری ہاجرہ کا کیا قصور تھا؟ اور تب وہ ہوا، چراغ کی لو جو ہوا نہ ہونے کے باعث لرز رہی تھی، وہ ایک دم تیز ہوئی اور اس لو میں سے، اس آگ کے شعلے میں سے وہی بھاری گونجتی ہوئی فاتحانہ آواز نکلی، وہی آواز جو میری قبر کا، میرے وجود کا حصہ تھی۔ آواز نے کہا، سورہ جن کا پانی دروازہ تھا، میں اسے ہمیشہ کے لیے لے گیا۔ فواد نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور وحشیوں کی طرح چیخنے لگا۔ اس کی چیخیں اس پرانے قبرستان میں گونج رہی تھیں مگر کوئی سننے والا نہیں تھا سوائے میرے، جو اس مٹی کے نیچے قید تھی، اس تعویذ کے نیچے جس پر میرا نام لکھا تھا، اور اس چراغ کے سائے میں جو میرے ابدی قید خانے پر پہرا دے رہا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔